والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں سے براہ راست لینے کا واحد ذریعہ دعا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو حدیث کی روح سے صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا، یعنی عبادت کی روح اور عبادت کا مغز اور نچوڑ دعا ہے۔ دعا نام ہے دل کی پکار کا۔ انسان اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے اور اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں کرے، اس کا نام دعا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ صرف اس سے لگا لینا کافی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ دعا سے متعلق ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع میں ذکر فرمائی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محبوب عبادت رہی، کیونکہ روئے زمین پر اللہ کے سب سے مقرب اور محبوب بندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو جب ان کی محبوب عبادت دعا ٹھہری تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی مقرب اور محبوب بندے قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کی محبوب ترین عبادت دعا ہوگی، اس لیے کہ دعا براہ راست اللہ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے شیخ مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس بہت سے لوگ مختلف مرادیں لے کر آتے، مختلف ضروریات لے کر آتے۔ بعض لوگ دنیاوی مقاصد کے ذریعے آتے ہیں، بعض لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں،
بعض لوگ ویسے ملنے کے لیے آتے ہیں، مختلف مقاصد لے کر آتے ہیں، لیکن ان بندوں میں تھوڑے سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دعا کی درخواست لے کر آتے ہیں۔ ان کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف اور صرف دعا کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے چند نیک بندے ہیں نا، یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں، یہ ہمارے اصل محسن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دعا کی درخواست کر کے ہمیں سب سے اونچے دربار میں پہنچا دیا۔ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا رابطہ اللہ سے چل رہا ہے، وہ اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہر وقت اس کی راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہوتی۔ فرمایا کہ انہوں نے ہمیں دعا کی درخواست کر کے ہمیں سب سے اونچے دربار میں پہنچا دیا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب مسلمان اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ پوری کائنات ان کے دونوں ہاتھوں کے نیچے آ جاتی ہے، پوری کائنات ان دونوں ہاتھوں کے نیچے آ جاتی ہے، زمین بھی، آسمان بھی، عرش بھی، ہاں جی، روئے زمین کی ساری مخلوق، آسمان کی ساری مخلوق، سب نیچے، اور اس دعا مانگنے والے کے ہاتھ سب سے بلند ہوتا، اس لیے کہ اس نے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے، اور اللہ چونکہ سب سے اونچے ہیں تو جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے وہ بھی گویا اس وقت سب سے اونچا۔ اس لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے 3 اہم فوائد ہیں، 3 اہم فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ دعا کا یہ ہے کہ انسان جو مانگے اس کی وہ مراد پوری ہو جائے۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ اپنی صحت کی دعا کر رہا ہے، ایک آدمی نادار ہے، تنگ دست ہے، وہ اپنے رزق کی وسعت کی دعا کر رہا ہے، ایک طالب علم ہے اپنے حافظے کی قوت کی دعا کر رہا ہے، غیر شادی شدہ نوجوان اپنی شادی کی دعا کر رہا ہے۔ تو جو بھی انسان کا مقصد ہے، دعا کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ وہ دے رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب تک دعا میں مشغول ہے اس وقت تک ایک بہت بڑی عبادت میں مشغول ہے، اور اس کا اجر و ثواب برابر لکھا جا رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز میں جب تک مشغول ہے تو جب تک نماز میں ہے اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، جب تک ایک انسان روزہ میں ہے تو روزے کا ثواب لکھا جا رہا ہے، جب تک تلاوت قرآن میں مصروف ہے تو گویا جو انسان تلاوت میں مصروف ہے گویا نیکیوں کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ اس کو ہاتھ لگ رہا ہے جو تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ ایک آدمی معمول بنا کر بھی میں نے روزانہ قرآن مجید کا 1 پارہ پڑھا، تو علماء نے اندازہ لگایا کہ 1 پارہ پڑھنے پر، 1 پارے کی تلاوت پر اوسطاً 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں انسان تو گویا روزانہ 1 پارہ پڑھ کے انسان آسانی کے ساتھ 1 لاکھ نیکی کما سکتا۔ جب تک تلاوت میں مصروف ہے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان جب تک دعا میں مشغول ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے، اجر و ثواب برابر لکھا جا رہا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو ان سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی برکت سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، گویا اس کی مراد بھی پوری ہو رہی ہے، اس کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کا مقرب اور محبوب بھی بنتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو جتنی زیادہ دعا کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو، اتنا ہی اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہو۔ تو انسان جو ہے دعا کرنے سے بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بس میں جو دعا کروں بس یہ سے میری مراد پوری ہوگی، یہ فائدہ ہے، دوسرے فائدے اس کے پیش نظر نہیں، حالانکہ اصل فائدے وہ ہیں،
اجر و ثواب بھی لکھا جا رہا ہے اور مقرب اور محبوب بندہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ باقی عبادات کے اندر نیت کا اعتبار ہے اور دعا کے اندر کوئی نیت کا اعتبار نہیں۔ نماز اگر آپ خدا نخواستہ دنیاوی ضرورت سے پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، نیت کے اندر خدا نخواستہ کوئی فطور ہے، ہاں، تو نماز آپ کی بیکار اور ضائع ہو گئی۔ روزے کے اندر نیت خالص نہیں ہے، ہاں، خالص نیت سے کر رہے ہیں تو اجر ہے، نیت میں اگر کوئی کمی ہے تو ثواب میں کمی، بلکہ بسا اوقات عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا وہ واحد عبادت ہے جو دین کے لیے ہو یا دنیا کے لیے، وہ بہر صورت نیکی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ صرف پیسے مانگ رہا ہے اللہ سے، ہاں، اب دیکھیں پیسوں کا مانگنا کوئی دین تو نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے، ہاں، پیسے مانگ رہا ہے خالص اپنی ضرورت پوری۔ ایک آدمی کو شوق ہے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، ہاں، وہ قیمتی گاڑی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، ایک آدمی پیسے مانگ رہا ہے، ایک آدمی اپنی شادی کے لیے دعا کر رہا ہے، رشتے کی دعا کر رہا ہے۔ اب یہ دعائیں کوئی آخرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، خالص اپنی ذاتی ضروریات ہے نا، لیکن ذاتی ضرورت پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح انسان آخرت کی دعا کرتا ہے۔ ایک آدمی جنت کی دعا کر رہا ہے، جنت کی دعا کر رہا ہے، نیک بننے کی دعا کر رہا ہے، تقویٰ کی دعا کر رہا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق کی دعا مانگ رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ کی محبت مانگ رہا ہے، ہاں جی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی وہ جو خالص دنیا مانگ رہا ہے، اللہ کے ہاں دونوں کا جو ثواب برابر لکھا جا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایک آدمی خالص دین مانگ رہا ہے اور ایک آدمی خالص دنیا مانگ رہا ہے، اجر برابر لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو دنیا مانگ رہا ہے وہ مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے نا۔ تو یہ مانگنا جو ہے یہ خود بہت بڑی عبادت ہے، چاہے وہ جو کچھ مانگے، مانگ تو اللہ سے رہا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا خواہ اپنی ضروریات کے لیے کیوں نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ سے مانگیں، ہاں، ہر چیز۔ حدیث میں اس کے فرمایا کہ آٹے میں اگر نمک نہیں تو نمک بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو، ہاں جی، بطور مثال کی۔ ہاں جی، ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے استاد کو فرمایا کرتے تھے مدرسے کے اندر برف نہیں ہوتی میں برف بھی اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ برف نہیں ہے برف دے دے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہاں جی۔ وہی بات پھر آ جاتی ہے نا کہ بسا اوقات آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ مجھے ہمیں تو مانگنا نہیں آتا۔ حضرت خواجہ صاحب، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ دعا کے موضوع پر بات فرما رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی ہر انسان ہر وقت ہر دم اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھے، اللہ کے سامنے ہر وقت جھولی پھیلائے رکھے۔ حضرت خواجہ سے نے کہا جس کے پاس جھولی نہ ہو، یعنی جس کو مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ نہ ہو، تو حضرت تھانوی رحمہ نے فوراً جواب دیا بھائی جھولی بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے پاس جھولی نہیں ہے، ہمیں جھولی عطا فرما مانگنے کے لیے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ ہر چیز اللہ سے مانگنے۔ بعض بزرگوں پر دعا کا اس قدر رنگ غالب تھا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ نابینا تھے، معذور تھے، لیکن حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے بیٹھتے تو پورا گھنٹہ دعا مانگتے تھے، باقی اوقات میں دعائیں اس کے علاوہ مانگتے تھے، بلکہ روزانہ فجر کے بعد بیٹھ کے پورا 1 گھنٹہ دعا۔ اس دور میں بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے دعا کا معمول۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کو جب یہ لذت نصیب ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے مانگنا، ہم تو 5 منٹ میں تنگ پڑ جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ 1 گھنٹہ دعا مانگ رہے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے لکھا، قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کے حالات میں فرمایا کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہم مینا میں تھے، وہاں رمی جمرات کا عمل ہوتا ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی، تو پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ قاری صاحب رحمہ اللہ کچھ احباب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر دعا میں مشغول ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دیر سے دعا کر رہے ہوں گے۔ ہم نے خیر ایک طرف جو ہے شیطان کو کنکریاں ماری کھڑے ہو کر، پھر ہم نے کچھ دیر جتنی ہماری توفیق تھی اللہ کی طرف سے ہم نے دعا مانگی، اس کے بعد ہم چلے گئے، پھر دوسرے شیطان کو جا کے کنکریاں ماری، وہاں بھی ہم نے دعا کی کافی دیر، پھر تیسرے شیطان کو کنکریاں ماری، وہاں سے فارغ ہو کر جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ قاری صاحب ابھی تک وہیں کھڑے ہیں،
پہلے شیطان کے پاس کھڑے ہیں اور وہیں دعا میں مشغول ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دیر پہلے سے آئے ہوئے تھے، گھنٹوں گھنٹوں دعا کا معمول۔ ہاں، اور بسا اوقات جب دیکھتے ہیں کہ ساتھیوں کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو دعا کے دوران یہ دعا شروع، یا اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے میں نہ تھکنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے خوب خوب مانگنے والا بنا اور اپنے سے مانگنے میں نہ تھکنے والا بنا۔ یہ بھی بزرگوں کی سنت ہے، اللہ سے یہ بھی مانگیں یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دعا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ انتہائی آسان اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ انتہائی آسان عبادت ہے کہ دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے مسجد میں بیٹھنا شرط نہیں، قبلہ رو ہونا شرط نہیں، باوضو ہونا شرط نہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ دعا کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے دعا کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی تو پاک ہونا شرط ہے نا، جنبی آدمی تلاوت نہیں کر سکتا، حائضہ عورت، ٹھیک ہے نا، نفاس والی عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی تمام عبادات کے لیے شرائط۔ دعا وہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کہ دعا کے لیے اسلام شرط نہیں ہے دعا کے لیے مسلمان سے کافر نہیں مانگ سکتا کیا؟ اگر ایک کافر ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے، وہ مظلوم ہے، ہاں وہ دعا کر سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے تو اللہ کو پکار سکتا ہے نا، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہاں اللہ کا فرماتے ہیں کہ مجبور اور پریشان آپ کی پکار کو کون سنتا ہے؟ وہاں کو مسلمان ہونے کی شرط تو نہیں، جو اللہ کو پکارے گا، جو بھی مظلوم ہے اس کی پکار کو اللہ سنتے ہیں۔ تو دعا انتہائی آسان عبادت اور انتہائی لذیذ عبادت ہے، ہاں، لیکن لذت اسے محسوس ہوتی ہے جو اس ذائقے کو چکھ کے دیکھے، جس کو دعا کی حلاوت نصیب ہو جائے، ہاں، دعا کی عادت، مانگنے کی عادت پڑ جائے، اللہ کے سامنے لو لگا لے، تو پھر دیکھیں اس کو کتنا لطف ملتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اگرچہ دعا کا ذوق نصیب نہیں ہوا، لیکن دعائیں مانگنے والوں کو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، اپنے آنکھوں سے الحمدللہ ایسے لوگ اللہ نے دکھائے ہیں، ایسے مکرم اور محبوب بندوں کی زیارت ہوئی ہے جو دعا مانگتے تھے تو ایسے کہ بس دعا میں کھو جاتے تھے، دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتے۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ، حضرت سے بخاری شریف کی دونوں جلدیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہے، تو میں کئی دفعہ ان کا ذکر خیر کرتا رہتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے انسان تھے کہ بالکل صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس دنیا کے انسان، اس دنیا عالم کے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی اور جہاں کے لوگ ہیں، یعنی جن کا مقصد وحید ہے، صرف اور صرف ایک ہی مقصد، بس ہر وقت اللہ کی عبادت، اللہ سے لو لگائے رکھنا، اللہ کے ساتھ جن کی تار جڑی ہوئی، دعا مانگتے تھے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ انتہائی، ہم نے آخر میں ان سے پڑھا، یعنی بلال بالغ ان کی عمر 72-73 سال کم از کم ہوگی، تو اس وقت بڑھاپے میں، ذوق کے عالم میں، مسجد کے کونے میں صف اول میں حضرت تشریف رکھتے، خاص طور جمعے والے دن، ہاں جی، اور اوقات میں بھی دیکھا لیکن جمعے کے دن تو خاص کر معمول، جمعے کے دن اثر کے بعد آ کے بیٹھ جائے، ہاں جی، اور آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹہ ایسے دعا میں مشہور ہوتے تھے کہ اگر ان کے قریب شاید 50,000 کا مجمع بھی آ جائے تو کوئی پتہ نہیں میرے قریب کوئی ہے یا نہیں، ان کے سامنے کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، بس ایک اللہ کے سامنے ایسے ڈوب جاتے تھے دعا کے اندر، پھر اللہ سے اپنی ہر دعا منوا کے چھوڑ۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، بے شک اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں سے محبت فرماتے، الہا، عاجزی کرنے والے، ہاں ہماری زبان میں اس کو کہیے نہیں، اڑ جانے والے، ایسی دعا کریں کہ بس اللہ کے سامنے اڑ جائے انسان۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اصرار کے ساتھ مانگنا چاہیے، ایسی دعا کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ اب دعا کرتے وقت آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرے اللہ میری طرف متوجہ ہیں اور میری دعا کا ایک ایک بول سن رہے ہیں اور میری دعا کو یقیناً قبول بھی فرمائیں۔ یہ تین باتیں ذہن میں، میرے اللہ میری طرف متوجہ ہیں، میری دعا کا ایک ایک بول سن رہے ہیں اور یقیناً میری دعا کو شرف قبولیت بخشیں گے۔
دعا کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں تو پھر صرف دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ زیادہ دیتے، جتنا انسان مانگتا ہے اپنے ظرف کے مطابق، اور اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ دو دعائیں مانگ، یا اللہ شہادت کی موت اور مدینہ کی موت نصیب کر۔ دو دعائیں، یا اللہ ایک شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے راستے میں شہادت کی موت، اور دوسرا یا اللہ شہر رسول کی موت نصیب فرما، بلد رسول یعنی مدینہ کی موت نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھ چڑھ کے دی، اس سے بھی بڑھ کے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ میں کہتا ہوں اپنے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عمر تو نے 2 مانگی ہے، میں 4 دوں گا۔ تو نے شہادت کی موت مانگی ہے مدینہ کی، میں تجھے شہادت کی موت بھی دوں گا، اور بلد رسول میں دوں گا، اور مصلی رسول پہ دوں گا، مصلی رسول پہ دوں گا، اور حالت نماز کے اندر۔ اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ شہادت کتنی اونچی شہادت والی موت نصیب ہوئی۔ اور اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا اونچا مقام دیا کہ آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود ان کی عدالت کے ڈنکے اللہ نے پوری دنیا میں بجوا دی۔ مسلمان تو کیا، کافروں کے بچے تک جانتے ہیں کہ عمر فاروق ان کی عدالت کی شان۔ اللہ نے ایسی ان کی دعائیں قبول کی۔ انسان مانگے تو امام بخاری رحمہ اللہ بچپن کے اندر نابینا ہو گئے، ان کی والدہ رات دن روتی رہتی تھی، رات دن روتی رہتی کہ اللہ میرے بچے کو بینائی عطا، اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دی۔ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا ان کو مانگتے ہوئے۔ ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خواب میں فرمایا، قد رد اللہ علی ابنک بصر ولدک بکثرت دعائک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کی بینائی آپ کے زیادہ مانگنے کی برکت سے واپس لوٹا۔ صبح اٹھی ہیں تو بچے کی آنکھیں صحیح سالم تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صبح بیدار ہوئے تو بالکل بینا ہو چکے۔ انسان سچے دل سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرمائے، یقیناً عطا فرمائے۔ وہ حافظ یوسف صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ تو پہلے بھی ذات بیان ہوا کئی دفعہ۔ ہمارے بھاولپور کے بزرگ، تبلیغ جماعت کے پرانے بزرگ تھے، بڑے نحیف اور بڑے کمزور نفیس سے بزرگ، یہاں ایک دفعہ ہمارے ساتھ کباب میں تبلیغ مرکز میں تشریف لائے، ان کا شب جمعہ پہ بیان ہوا تو میں ان کو یہاں مدرسے لے آیا۔ بڑے اللہ والے آدمی۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ہم نے حافظ صاحب کے ساتھ وقت لگوایا جماعت میں اکٹھے، گاؤں میں ہماری تشکیل تھی، تو جس علاقے میں ہماری تشکیل تھی وہاں ریت کے ٹیلے تھے دور دور تک، اور حافظ صاحب کو مانگنے کا بڑا ذوق تھا، دعا کا بڑا ذوق تھا، دبلے پتلے سے نحیف سے اور بڑے رونے والے بزرگ، اللہ نے ان کو بڑا عجیب کمال عطا۔ ایسی دعا کرتے تھے کہ دل یقین کر لیتا تھا کہ واقعی ان کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھی فرمانے لگے کہ میں حیران ہوتا تھا جب ہم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو حافظ صاحب ہم سے کافی پہلے بیدار ہو چکے ہوتے اور وہ ہمیں مسجد میں نظر نہیں آتے تھے۔ ہم حیران ہوتے کہ حافظ صاحب کا بستر خالی ہے، کافی دیر سے غائب ہے، یہ کہاں جا کے دعا کرتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ کئی دنوں کے بعد جا کے دیکھا تو وہاں مسجد سے کافی دور ریت کے ٹیلوں پہ نکل جاتے، وہاں ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے اور وہاں زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار روتے اور وہاں دعا کرتے، لوگوں سے چھپ چھپ کے دعا کرتے تھے کہ کسی کے سامنے میرے آنسو نہ ظاہر ہوتے۔ ایسے مخلص لوگ تھے۔ یہاں ہم نے ان کو مدرسے میں آنے کی تکلیف دی، یہاں بچوں میں بیان فرمایا انہوں نے، ابتدائی دور کی بات ہے، اور یہاں بھی دعا کی۔ پھر ایک جمعہ فرمایا یہ کہتے نہیں اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، یعنی اللہ سے جی مانگنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ یقین دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو تھوڑی دعا مانگتے ہیں پھر مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ تو مفتی ارشاد صاحب ہمارے ابا جی کے دوست ہیں، ساتھی ہیں ہمارے ابا جی کے، بہاولپور میں ہوتے ہیں، ان کا ادارہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ حج کے سفر میں ان کے ساتھ جا رہے تھے، حافظ صاحب نے بڑھاپے میں ان سے پڑھا، بڑی عمر کے تھے، ارشاد صاحب جوان آدمی۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ
ان کو استادی کہتے تھے، استادی کٹھے سفر کرنے کو جیت جاتا ہے، حج کا سفر کٹھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واقعات ان کا لمبا ہے، لیکن مختصر یہ کہ وہ ایک سیٹ کا انتظام ہو سکا، دوسری سیٹ کا انتظام نہیں ہو رہا، تو یہ ایئرپورٹ پہ چلے گئے آخری دن، وہاں انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، افسر نے فرمایا کہ ساری مجھے اجازت دیں، میں ذرا اللہ سے مانگ کے آتا ہوں، تو مسجد جو تھی ایئرپورٹ کی وہاں چلے گئے، نفل پڑھے اور اس سے کہنے لگے کہ 1 گھنٹے کے بعد تقریباً واپس آئے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے تو ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ واقعی خوب اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ کو منا کے آئے، سریکی بولتے تھے، بھاولپور میں سریکی بولی جاتی، تو جب واپس آئے 1 گھنٹے کے بعد تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے کہ استاد جی بس کم تھی یہ صحیح استاد جی بس کم سی تھی یہ، میں بڑا حیران ہوا کہ سیٹ ایک ہے، دوسری سیٹ کا انتظام نہیں، اور آپ صاحب کہنے جی کام ہو گیا۔ تھوڑی دیر ابھی گزری تھی کہ وہاں جہاز کے عملے میں سے کوئی بندہ آیا اور اس نے دوڑ کے آ کے خبر دی، اس نے کہا کہ ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے تو آپ کے دونوں کا انتظام ہو گیا، جلدی تیاری کریں اپنی۔ اور اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ کہ سیٹ بھی ساتھ والی خالی ہوئی ہے سیٹ بھی ساتھ والی خالی ہوئی ہے، اور سیٹ بھی جہاز میں تو سینکڑوں سیٹیں ہوتی ہیں، کوئی اور سیٹ بھی تو خالی ہو سکتی تھی، کوئی ایسی مجبوری ہوگی ان کی، ہاں ساتھ والی سیٹ خالی ہوئی، خالی کیا ہوئی اللہ سے ہاں خالی کروائی ہے، اکثر میں دعا کر کے، بظاہر ناممکنات میں سے ایک چیز ہے، لیکن دعا ہاں ناممکن کو ممکن بنا دیتی۔ ہمارے بزرگ سنانے لگے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بڑے نیک آدمی، اور ہر سال حج اور عمرے کا سفر کا معمول تھا، وہ ہر بندے سے ملتے تو دعا کی درخواست کرتے، سب سے ایک ہی دعا کرواتے کہ بھائی میری ایک ہی درخواست ہے کہ میرے حسن خاتمہ کی دعا کرو، میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہر ایک سے ملتے اور ہر ایک سے مل کے یہ دعا کی درخواست کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، یہ عمرے کے سفر پہ گئے اور مسجد نبوی میں جمعے کے دن عصر کی نماز جماعت کے ساتھ شریک تھے، عصر کی نماز میں ریاض الجنہ کے اندر جماعت کی حالت میں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی خوبصورت موت اللہ نے دی، کتنا خوبصورت خاتمہ عطا فرمایا کہ ایک تو اتنا مبارک سفر، اور وہ مدینہ منورہ میں، پھر مسجد نبوی میں، ہاں جی، اور جمعے کا دن، ہاں جی، اور پھر حالت نماز میں اور جماعت کی حالت میں، اور ریاض الجنہ میں اور حالت سجدہ میں سبحان، کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ کیا ہے؟ ایک تڑپ تھی دل کے اندر، دل میں ایک امید تھی، بس ایک جذبہ اور ایک تمنا تھی میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، حسن خاتمہ کی ایک تڑپ، جب انسان کو ایک بے کلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ تو اب دعا جو ہے، ہاں اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، فرمایا کہ جو مصیبتیں اتر چکی ہیں ان مصیبتوں کو ٹالنے میں دعا انتہائی مؤثر ہے۔ بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، اس کو ٹالنے میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور آئندہ مصیبتوں سے حفاظت کے لیے بھی دعا انتہائی مؤثر ہے۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت جو آئی یہ مصیبت بھی ٹل جائے اور آئندہ بھی ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں، فرمایا اس کے لیے دعا سب سے بہترین چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندے دعا کو لازم پکڑو، دعا کا اہتمام کرو۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں معزز نہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ترین چیز دعا ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے اللہ کے نبی نے جب صاف ارشاد، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی؟ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب فلیقصر الدعاء بالرخاء، فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سخت حالات میں، کٹھن حالات میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت نصیب فرمائے، اسے چاہیے کہ آسانی کے حالات میں، آسانی کے وقت میں اللہ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ مشکل کی گھڑیوں میں اس کی مدد فرماتا۔ انسان دعا کا اہتمام کرے اور خوب دعا کرتے ہیں، جیسے آپ نے واقعات سنے کہ دعا کا ایسا التزام کہ اللہ کو ترس آ جائے، ایسی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے انسان، اللہ یقیناً قبول فرمائے۔ پھر ایک تو یہ ہے
کہ دعا ہم اپنی زبان میں مانگیں، جس دعا زبان میں مانگیں گے دعا یقیناً قبول ہوتی، جس زبان میں مانگیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں. تو وہ دعائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ان کی قبولیت 100% یقینی، 100% یقینی ہے ان کی قبولیت. جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جو دعا مانگی، یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ وقت کی سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑا افضل ذکر. علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. یہ جو اللہ نے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی خواتین کی فضیلت بیان فرمائی، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ کثرت سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. فرمایا کہ ان کا اولین مصداق یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے جو صبح و شام کی دعائیں اور مختلف مواقع کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس فضیلت کا اولین مصداق ہے. اور یہ سب سے بڑا، اور دیکھیں آپ جو بھی ذکر کریں گے اس ذکر کی اپنی فضیلت، کلمہ طیبہ کی اپنی فضیلت ہے، استغفار کی اپنی فضیلت ہے، تیسرے کلمے کی فضیلت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مختلف اذکار کی فضیلت. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑا افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، سب سے افضل ذکر یہ تلاوت قرآن ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک ذکر ایسا ہے جو تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے، ایک ذکر ایسا ہے جو تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے. وہ کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تو بڑے چوٹی کے محدث ہیں، ان کو محدثین نے جبل الحدیث کا لقب دیا. علم حدیث کے اپنے وقت کے پہاڑ، انہیں اپنے دور کے سب سے بڑے محدث جنہوں نے پوری علماء امت کی طرف سے شرح بخاری کا قرض چکایا. ایسی شرح کسی نے لکھی آج جیسی انہوں نے لکھی فتح الباری کے نام سے، بہت بڑی پائے کی شرح. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ وقت کی وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. وقت کی وہ دعا جو اللہ کے نبی نے جس موقع پر جو دعا پڑھی اس کا پڑھنا اس وقت سب سے افضل ذکر ہے. مثلا دیکھیے ایک آدمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، سخت شدید گرمی میں، اسے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے، قضاء حاجت کے لیے وہ جاتا ہے. لیکن بیت الخلاء میں جانے سے پہلے شدید دھوپ میں کھڑے ہو کر ایک طرف پوری سورۃ بقرہ تلاوت کرتا ہے، پوری سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، 2.5 پارے کی سورت وہ پڑھ کے مکمل، پھر اس کے بعد وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، وہ جلدی سے آتا ہے اور صرف ایک لمحہ رک کے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس نے یہ مختصر سی دعا پڑھی جو 1 سطر سے بھی کم کی دعا ہے. تو آپ بتائیے کس کا جانا سنت کے مطابق ہوا، پہلے کا یا دوسرے کا؟ دوسرے آدمی نے سنت پر عمل کیا، جس نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہے. لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی کی سنت صرف یہ مختصر دعا کا پڑھنا ہے. ہمارے بزرگ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے سورہ فاتحہ کو شروع کرتا ہے، اس میں بکری ذبح کرنی ہے، بکری ذبح کرنی ہے اور سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے اور پورا قرآن مجید جو ہے مکمل کر کے جب الناس پہ پہنچتا ہے تو بکری کے گلے پر چھری پھیر دیتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، وہ صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے اور چھری پھیر دیتا ہے. تو جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس کے بعد بکری ذبح کی تو بکری کسی بھی عالم کے نزدیک حلال نہیں بلکہ حرام. اور جس نے مختصر سی آدھی سطر کی دعا پڑھی ہے اس نے بکری کو حسن سنت کے مطابق اس کی بکری حلال ہے، پہلے کی بکری حرام دوسرے کی حلال. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ جو عمل ہے وہ یہی ہے. تو موقع کی جو دعا ہے، موقع کا جو ذکر ہے وہ سب سے افضل ذکر، حتیٰ کہ تلاوت قرآن سے بھی افضل. اور مسنون دعائیں جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جیسے قرآن مجید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قرآن مجید نے بار بار اس کا ذکر فرمایا، بلکہ چیلنج دیا ہے قرآن کے منکروں کو کہ تم قرآن کی کوئی ایک سورت تو لا کے دکھاؤ، 10 سورتیں لا کے دکھاؤ، ایک سورت لا کے دکھاؤ، کوئی تو اس کی مثال پیش کر کے دکھاؤ. ایک آیت نہیں لا سکتے،
یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اسی سے قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اسی طرح یہ مسنون دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. دنیا کا ذہین سے ذہین انسان، ہاں، اپنے وقت کا قادر الکلام شاعر، ہاں جی، خطیب ادیب فصیح و بلیغ انسان جو ہے ایسی ایک دعا بھی پیش کر سکتا ہے جیسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائیں. مختصر سی دعائیں ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی سی دعاؤں میں، ہاں، بظاہر جن کے الفاظ انتہائی مختصر ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا، علوم کا ایک جہان پوشیدہ ہے. مختصر سی دعائیں، ہاں جی، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، لیکن ان کو آپ پڑھیں تو حیران ہو جائے کہ کیسی دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی. بعض دعائیں تو ایسی ہیں کہ ان کو انسان پڑھ لے تو کچھ اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں رہتی باقی. مختصر سی دعا ہے، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. اے اللہ آپ مجھے وہ افضل سے افضل چیز عطا فرمائیں جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں. مختصر سی دعا ہے. ہاں، تو جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب محبوب بندوں کو سب سے بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ اس سے شہادت کی نعمت مراد ہے. ایک صحابی کی زبان سے اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے ان کو بشارت سنائی کہ تم نے اللہ سے افضل چیز مانگی ہے تو پھر یاد رکھو تم بھی اور تمہاری سواری دونوں اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے. تو خود بھی شہید ہوئے، ان کا گھوڑا بھی اللہ کے راہ میں قربان ہو گیا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. مختصر سی دعا ہے. ہاں، اے اللہ اسے میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی، استغنا کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا محتاج دست نقد نہ رہوں. چھوٹی سی دعا لیکن کتنی جامع دعا ہے. وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ہاں، گناہوں کی مغفرت، گھر کی وسعت، رزق میں برکت. مختصر سی دعا. کئی مواقع پر کئی ساتھیوں کے ہاں کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں میزبان سے کہتا ہوں کہ ہم تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ نے ہماری اتنی خدمت کی اخلاص کے ساتھ، ہاں جی، اس کا صلہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو دعا دیتے ہیں. وہ دعا جو اللہ کے نبی نے میزبان کو دی وہ دعا ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ایک دعا تو یہ ہے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اس کو کھلائیے، جس نے ہمیں پلایا آپ اس کو پلائیے. دوسری ایک دعا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ آپ نے ہمارے میزبانوں کو جو رزق عطا فرمایا اس رزق میں برکت عطا فرما ان کے لیے، اور ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، اور ان کے لیے رحمت کے فیصلے فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہاں، میزبان کے یہ تین دعائیں، اے اللہ آپ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا اس میں خوب خوب برکت عطا فرمائی اور ان کی مغفرت فرما دی اور ان کے لیے رحمت کے فیصلے فرما دی. تو یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ انتہائی عجیب و غریب دعائیں ہیں. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ انسان اگر اس میں غور کرے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعائیں قبول ہو جائیں تو بس اور انسان کو کچھ بھی نہ چاہیے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. بہت جامع مختصر سی دعا ہے، تمام مسلمان مرد اور عورتیں زندہ مردہ سب کے لیے دعا ہو جاتی. مختصر سی دعا ہے، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ نہیں، یہی الفاظ یاد کرنا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم کر. اور سب سے بڑھ کر تو دعا عافیت، جس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ بعض صحابہ کو، ایک صحابی نے پوچھا 3 دن تک مسلسل سوال، ایو دعا افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل دعا کون سی؟ آپ نے تینوں دن دعا عافیت کی تعلیم دی. ہاں، اپنے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں ان کے سوال کرنے پر دعا عافیت پڑھنے کی ترغیب دی. اور ان حالات کے اندر ہر طرف ہاں مصائب، حوادث، بیماریاں، پریشانیاں، ہاں اور اخبارات جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے حالات ہیں. ہاں جی، آج کوئی دن ایسا خالی نہیں. ہاں، بسا اوقات ایک دن کے اندر نامر 20 آدمیوں کی وفات کی خبر آتی ہے. ہاں جی، اور مجموعی طور پر تو شاید ہزاروں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ہاں، اور ٹریفک حادثے میں کتنی اموات ہو رہی ہیں ذرا سوچیں. یعنی ہر طرف موت کا رقص ہے، موت کا رقص. ہاں، تو ان حالات کے اندر تو دعا عافیت کا پڑھنا فرض سمجھے اپنے لیے. ہاں، صبح اور شام کم از کم دعا عافیت ضرور پڑھیں. بہتر تو ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. آپ کا ایمان محفوظ، آپ کی جان محفوظ، آپ کی عزت و آبرو محفوظ، آپ کے اہل و عیال محفوظ، آپ کی دنیا بھی محفوظ، آپ کا دین بھی محفوظ، آپ کی آخرت بھی محفوظ. اور کیا چاہیے انسان؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا دعا عافیت کا، ہاں، اس دعا کا زندگی کے آخری دن تک ناغہ نہیں فرمایا، حتیٰ فارق دنیا کے، حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے لیکن دعا کا ناغہ نہیں فرمایا.
ہاں اندازہ کریں 50 راویوں سے یہ روایت دعا کی عافیت مر گئی. کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی. اور افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں دعا عافیت کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی اور آج کے مسلمان کو اس دعا کی اہمیت کا اس کا سرے سے پتہ ہے. اکثریت مسلمانوں کی ناآشنا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں مصنون دعائیں کتنی بڑی نعمت ہے. مختصر سی دعائیں ہیں, تو ان دعاؤں کا ذوق اپنا ہے. بچوں کو تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کتاب جو ہماری جامع الاذکار ہے اس کو بالترتیب یاد کرنا شروع کر دیں. بالترتیب یاد کرنا شروع کر دیں اور پھر ان کو عمل میں لائیں. میں بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک ہے دعا کا یاد کرنا اور دوسرا ہے دعا کا یاد رکھنا. دعاؤں کو یاد کرنا مقصود نہیں, دعاؤں کو یاد رکھنا مقصد ہے. اور دعائیں یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کو عمل میں لائیں. جو دعا آپ یاد کر رہے ہیں تو ہاں جی صبح و شام کی دعائیں یاد کر لیں یا ان کو پڑھنا شروع کر دیں. صبح شام وضو کی دعائیں, ہاں جی مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں, مسجد تک جانے کی دعائیں, مسجد سے نکلنے کی دعائیں, گھر میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, کھانے کے بعد کی, سوتے وقت کی, سو کر اٹھنے کی, سفر کی, لباس کی, ہاں جی اور بیماری کی اور جنازے کی دعائیں, استخارے کی دعا. ایک پورا یہ مصنوع دعاؤں کا تو الحمدللہ ایک بہت بڑا عظیم ذخیرہ اس کتاب میں ہم جمع کر دیں. تو اس کتاب کو اپنی زندگی کا نصاب بنا دیں. یہ نصاب زندگی ہے یہ کتاب آپ کے لیے. ہاں اس کتاب کو اپنی زندگی کے مستقل نصاب میں شامل کر لیں کہ ہماری زندگی کے مستقل معمول میں شامل ہو جائیں یہ دعائیں. تو انشاءاللہ ہمیں ان دعاؤں کی برکات نصیب ہوں, ان دعاؤں کے ہمیں انوارات نصیب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مصنوع دعاؤں کا ذوق نصیب فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ انشاءاللہ جماعت 4:30 بجے ہوگی.